ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر جا کر اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ جب ان کی زوجہ اس قابل نہیں تھی کہ اولاد پیدا کر سکیں، وہ بوڑھی ہو چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ باتیں عرض کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا مختلف انداز سے، اس میں سے ایک انداز یہ بھی تھا کہ جب بچہ جو ہے ان کا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آرڈر دیا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے خواب کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ خواب بتائی اور رائے پوچھی، تو بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ اور بیٹا دونوں مطیع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے، اس کو تسلیم کر لیا، بیٹے کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا لیٹ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، وحی کر دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، تو پاس ہو گیا ہے اس مشکل میں سے، اس امتحان میں سے۔ پھر آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے بدلے میں ایک عظیم ذبیحہ جو ہے وہ فدیے کے طور پر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ قربانی آنے والی نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اسی کی یاد میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کا حکم بھی موجود ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کیے، صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی، جس کے پاس گنجائش ہوتی تھی وہ جانور ذبح کرتا تھا۔ تو قربانی ہم نے کرنی ہے اللہ کی توفیق سے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، ذوالحجہ کا چاند کل نظر آ گیا تو ٹھیک، نہ آیا تو پرسوں تو لازمی آ جائے گا۔ لیکن قربانی کرنے کے لیے چند شرائط ہیں، چند اصول اور ضابطے ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قربانی کرنے والے کی نیت یہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنا ہو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قربانی بھی جب انسان نے کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر مقام اور مرتبہ بنانا، اور یہ سمجھنا کہ لوگ میرے بارے میں
چیم گوئیاں کریں، باتیں کریں کہ کیا بات ہے جی، آج تو حاجی صاحب نے اور نمازی صاحب نے بڑا شاندار اس دفعہ جو ہے وہ دمبا کیا ہے اور بڑا جو ہے جانور کیا ہے، کیا بات ہے جی، حاجی صاحب نے تو سب سے مہنگا جانور خریدا ہے۔ اگر تو قربانی کرنے والے کا یہ مقصد ہے کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں، میرے جانور کی تعریفیں کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاص جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ لوگ باتیں کریں نہ کریں اس کی پرواہ نہیں ہے اسے، لوگ اس کی واہ واہ کریں نہ کریں اس کی پرواہ نہیں ہے اسے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز قربانی کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا مد نظر رکھے، اوروں کو راضی کرنا یہ اس کے مطمع نظر نہ ہو۔ دوسری چیز، جانور جو ہے وہ سنت کے مطابق ذبح کرنا چاہیے اور جانور کی خصوصیات بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ آگے جا کر میں بیان کرتا ہوں۔ قربانی کرنے والا جو ہے اس کے مزید جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ چاند نظر آنے والا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آئے گا قربانی کرنے والوں کے اوپر کچھ پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہو جاتی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا یہ ہر قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، تو اس پر پابندی یہ ہے، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، وہ نہ تو اپنے بالوں میں سے کوئی چیز لے سکتا ہے، نہ ہی اپنی جلد میں سے کوئی چیز لے سکتا ہے، یعنی نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ماس کو اتار سکتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نہ وہ بال کاٹے گا اور نہ ہی وہ اپنے ناخن کاٹے گا۔ اس لیے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے قربانی کرنے والوں کو اگر بال کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹ لیں، ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو وہ کاٹ لیں، جیسے ہی چاند نظر آئے گا اس کے اوپر پابندی لگ جائے۔ یہاں پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے جس کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ قربانی تو ظاہر ہے گھر کے سربراہ نے خریدنی ہے، اس نے پیسے دینے ہیں، گھر کے اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کیا یہ پابندی ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی؟ جی بالکل، ان کے اوپر بھی لاگو ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں جو اس حدیث کے اندر منقول ہیں کہ جب عشرہ شروع ہو جائے وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے بعض کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اس کے اوپر یہ پابندی ہے۔ اور قربانی کرنے کا ارادہ گھر کے سربراہ کا بھی ہوتا ہے، خواتین کا بھی ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ سارے کہتے ہیں ہماری قربانی ہے، اس دفعہ ہم نے یہ جانور قربان کرنا ہے، بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بچے نے یہ جانور لیا، ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ یعنی وہ قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہے، ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے، اور سب کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا۔ ظاہر ہے پیسے تو ایک بندے کے ہی لگیں گے جو گھر کا سربراہ ہے، لیکن پابندی جو ہے وہ سب کے اوپر ہوگی، کیونکہ سب کا ارادہ ہے کہ قربانی کریں، اور وہ ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ سب کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، پابندی بھی سب کے اوپر ہوگی۔ تو جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے سارے گھر والے افراد جو ہیں یہ پابندی کریں گے۔ پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے یہاں پر کہ جانور خرید لیا جائے پھر پابندی شروع ہوتی ہے، یا جانور خریدنا ہے جا کر عید سے ایک دن پہلے یا عید والے دن جا کر خریدنا ہے، یا دوسرے دن قربانی کرنی ہے اس دن خریدنا ہے۔ جانور ابھی خریدا نہیں ہے اور عشرہ ذو الحجہ شروع ہو گیا تو اس کے لیے بھی پابندی ہے، یا جانور خریدنے کے بعد پابندی شروع ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ہمیں اس کا جواب بھی بتاتے ہیں کہ جانور خریدا ہو نہ خریدا ہو، ارادہ ہے جس کا قربانی کرنے کا، یہ اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ جانور خرید لیا پھر بھی اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، جانور ابھی نہیں خریدا، اس نے عید والے دن خریدنا ہے
اس کا بھی ارادہ قربانی کرنے کا ہے، صرف جانور خریدنا اس نے ذرا لیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ارادہ اس کا ہے قربانی کرنے کا۔ جس کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، جانور اس نے ابھی خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے، ان سب کے اوپر جو ہے یہ پابندی لاگو ہو جائے گی۔ اس لیے کل شام سے پہلے پہلے جو ہے بال کاٹنے ہیں کاٹ لیں، ناخن کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں۔ کل شام کو اگر چاند نظر آ گیا ٹھیک، وگرنہ اگلے دن تو لازمی نظر آ جائے گا۔ ہمارے ہاں بعض احباب ایسا بھی کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ پورے 10 دن جو ہے وہ بال نہیں کاٹتے۔ عید کا جیسے ہی دن ہوتا ہے صبح فجر کے بعد اچھی طرح جو ہے وہ داڑھی مونتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جانور انہوں نے کرنا ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں زیادہ کرنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جانور بھی کرنے ہوتے ہیں ایسے لوگوں نے۔ اچھی طریقے سے داڑھی مونڈ کر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ایسے بھی میں نے کئی افراد جو ہیں وہ دیکھے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، داڑھی مونڈنا ویسے ہی حرام ہے، اور پھر قربانی کرنے سے پہلے بالاولا جو ہے وہ غلط ہو جائے۔ تو جب تک قربانی جو ہے وہ ذبح نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ پابندی قائم ہے۔ اگر قربانی جو ہے وہ دوسرے دن کرنی ہے تو یہ پابندی عید کے دوسرے دن تک رہے گی۔ جب آپ کی قربانی ذبح ہوگی آپ کی یہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، ہمارے ہاں حصے ڈالے جاتے ہیں اور جہاں پر قربانی کے حصے پڑتے ہیں وہاں پر عموماً عید کی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی جو ہے وہ جانور ذبح کریں۔ اور ان حصے داروں میں سے بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ابھی ان کی عید کی نماز ہوئی نہیں ہوتی اور ان کا جانور وہاں پر ذبح ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ملحوظ رکھیں، جہاں پر حصہ ڈالا ہوا ہے ان کو بتائیں بھائی ہمارے علاقے میں تو عید کی نماز کا یہ وقت ہے، میرا جانور جو ہے جس جانور کے اندر میرا حصہ ہے وہ جانور اس وقت کے بعد ذبح کرنا ہے تمہیں، اس سے پہلے ذبح نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تو دیکھا کہ ایک گھر کے آگے جانور ذبح ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں؟ جی عید کا دن تھا، گوشت کی ضرورت تھی، بھوک تھی ہمسایوں کو بھی، تو میں نے سوچا کہ پہلے کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسئلہ بیان کیا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ ٹھیک ہے اس کو گوشت تو مل جائے گا لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ پابندی کریں، جہاں پر آپ نے حصہ ڈالا ہوا ہے ان کو پابند کریں کہ بھائی ہم نے عید کی نماز اس ٹائم پر پڑھنی ہے، ہمارا جانور اس ٹائم کے بعد ذبح ہونا چاہیے، اس سے پہلے ذبح نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے بھی کچھ پابندیاں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ یہ تو ہے پابندی قربانی کرنے والے کے حوالے سے، لیکن جو جانور ہم نے خریدنا ہے اس کے لیے بھی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزۃ من الزاد۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں ذبح کرنا مگر 2 دانتا ہی، یعنی کم از کم جو جانور ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے، دوندا ہونا ضروری ہے۔ اس سے چھوٹی عمر کا جانور ذبح نہیں کیا جائے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر 2 دانتا مل نہیں رہا، مشکل ہو گیا ہے، تو پھر بھیڑ کا جزا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ فتذبحوا جزۃ من الضأن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر بھیڑ کا جزا جو ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ بھیڑ کا جزا جو ہے وہ 1 سال کے بچے کو کہا جاتا ہے، تو پھر 1 سال کا بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ 2 دانتا یا اس سے بڑی عمر والا مل نہیں رہا، معاشرے کے اندر مفقود ہو گیا ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر گنجائش ہے، وغیرہ گنجائش نہیں ہے۔
کل رات کو ایک نمازی جو ہے وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی بتائیں گھر کا پلا ہوا جو ہے وہ کھیرا وہ جائز ہے قربانی کے لیے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑا سوال چلتا ہے، اور کئی اہل علم جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، جی گھر کا پلا ہوا جو ہے کھیرا وہ جائز ہے۔ اہل علم بھی بعض دے دیتے ہیں، اور جن سے آپ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا وہ بھی یہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، جی گھر کا پلا ہوا جی کھیرا، یہ گھر کا پلا ہوا کھیرا جو ہے یہ جائز ہے۔ انہوں نے اپنے جانور فروخت کرنے، انہوں نے تو مال کمانا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعاً کسی حدیث کے اندر یہ وضاحت نہیں کی، یہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا کہ گھر کا پلا ہوا کھیرا جو ہے وہ جائز ہے، باہر کا پلا ہوا کھیرا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ دو دانتا ہی ذبح کرنا ہے، وہ گھر کا پلا ہوا ہو باہر کا پلا ہوا، جہاں کا مرضی پلا ہوا، کم از کم دو دانتا ہونا چاہیے، اس سے چھوٹا جو ہے وہ نہیں لگ سکتا۔ ہاں اگر مل نہیں رہا، معاشرے کے اندر مفقود ہو گیا ہے، یا مہنگا اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی پہنچ سے کوسوں دور ہے، پھر آپ کو کھیرا ملتا ہے تو بھیڑ کا 1 سال کا بچہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر کا پلا ہوا ہو یا باہر کا پلا ہوا ہو، وہاں پر بھی یہ گھر کے پلنے کی کوئی پابندی نہیں۔ پہلی شرط تو جانور کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم 2 دانتا ہونا چاہیے، وہ آپ بکری کر لیں، بکرا کر لیں، چھترا چھتری کر لیں، یا گائے بیل کر لیں، یا پھر اونٹ کر لیں، یا اونٹنی کر لیں۔ یہ 4 طرح کے جانور جو ہیں جوڑا، ان میں سے کسی کو بھی آپ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے وہ قربان کیا جائے گا جو کم از کم 2 دانتا ہو، 4 دانتا ہو، 6 دانتا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے جانور کے لیے کہ اس کے اندر نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ وہ نقص اور وہ عیب جس کو شریعت نے نقص اور عیب قرار دیا ہے، ایسا نقص اور عیب اگر جانور کے اندر موجود ہے تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم جانور خریدنے سے پہلے جانور کا کان اور آنکھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چیک کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور خریدنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے اس کا کان اور اس کی آنکھ اچھے طریقے سے چیک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نستشرف، استشراف، اس کا مطلب ہوتا ہے غور سے کسی چیز کو دیکھنا۔ اب غور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کان کے اندر عیب ہونا چاہیے اور نہ ہی آنکھ کے اندر عیب ہونا چاہیے۔ کان کے اندر عیب وہ بھی قبول نہیں ہے، آنکھ کے اندر عیب وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی ریوڑوں کے اندر جو ہیں وہ جانوروں کی نشانی لگانے کے لیے اس کے کان کے اندر سوراخ کر کے نا تو دھاگا ڈال دیا جاتا ہے، نمبرنگ لگا دی جاتی ہے، یا ویسے مختلف انداز سے اپنے جانوروں کی نشانی کے لیے کان کے اندر جو ہے وہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ سوراخ کسی کے کان کے اندر وہ ستارے کی صورت بنا دی جاتی ہے، کسی کے کان کو ذرا لمبا سا چیر دیا جاتا ہے، کسی کے کان کو جو ہے وہ گول سوراخ کر دیا جاتا ہے، تاکہ پتہ ہو کہ یہ ہمارا جانور ہے، کہ ہمارے جانوروں کی یہ نشان ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خریدنے کے لیے جائیں گے آپ، کان چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا کوئی سوراخ، تو وہ فوراً بول نہیں جی یہ تو ہم نے نشانی کے لیے لگایا ہوا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہم نے بس نشانی کے لیے لگایا ہوا۔ آپ نے اس کی بات پر توجہ نہیں کرنی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر توجہ کرنی کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جانور کا کان اور اس کی آنکھ اچھے طریقے سے چیک کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کان کا عیب ہونا چاہیے اور نہ ہی آنکھ کا عیب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوروں سے منع کیا ہے کہ قربانی کے لیے وہ درست نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، یہ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا ماذا یتقی من الضحایا، کس طرح کی قربانی سے بچا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، 4 انگلیاں اٹھا کر آپ نے فرمایا 4 طرح کے جانوروں سے بچنا ہے تم نے، اس طرح کے جانور تم نے قربانی کے لیے نہیں لینے۔ آپ نے فرمایا الارجاء البین ذلوھا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ بعض جانوروں کو گاڑی سے اتارتے وقت
کوئی دب وغیرہ آ جاتی ہے، اگر تو وہ لنگڑانا شروع ہو گئے ہیں اور قربانی کرنے ذبح کرنے سے پہلے پہلے وہ درست نہیں ہوئے تو پھر آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر قربانی کے دنوں کے اندر اندر وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو صحیح ہے، پھر آپ اس کی قربانی کر لیں۔ تو ایسا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ وہ بینگا جانور جس کا بینگا پن واضح ہے وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ مریض جانور جس کی بیماری واضح ہے وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے، اور وہ بوڑھا جانور جس کی مکھ ختم ہو چکی ہے وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ چلتے چلتے ریوڑ سے پیچھے رہ جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے جانور جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگ ٹوٹے جانور سے بھی منع کیا کہ وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ سینگ ایک اوپر ہوتا ہے خول، ایک اس کے اندر ہوتی ہے ہڈی، اوپر والا جو خول ہے وہ سینگ نہیں ہے، وہ اس کو سینگ کا خف کہا جاتا ہے۔ جو سینگ ہے وہ اندر ہوتی ہے ہڈی، اگر وہ ہڈی کٹی ہوئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی درست نہیں۔ اگر اوپر سے خول صرف اترا ہوا ہے تو بالکل صحیح ہے وہ جانور، اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔